بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا باہمی جسمانی تعلق اور اس تعلق کے حوالے سے شرعی آداب، اس موضوع پر آج کل ہم احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع میاں بیوی کے باہمی تعلق کی ایک واضح حرام شکل، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والا سبق ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے زوجین کے باہمی تعلق کے حوالے سے 3205ویں حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ وعن خزیمة بن ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يستحیی من الحق لا تأتوا النساء فی ادبارہن، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اس حدیث کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سنن ترمذی کتاب الرضاع 12واں باب، اور موضوع ہے عورتوں کی دبر میں صحبت کرنے کی حرمت کا بیان۔ اور اگرچہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع الصغیر میں درج فرمایا ہے، کیونکہ اس کے دو راوی عیسیٰ بن حطان اور ان کے استاد مسلم بن سلام الحنفی دونوں پر کچھ جرح ہے، لیکن بظاہر مفہوم اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بے شک حسن درجے کی ہے، لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ مسند احمد میں 22,194، سنن ترمذی میں 1164، سنن ابن ماجہ میں 1924 اور سنن دارمی میں 2219ویں حدیث ہے۔ اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ موضوع اس قسم کا ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا پڑتا ہے، الفاظ کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا خزامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں حق زوجیت ادا نہ کرو۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ادبار کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اور ادبار دبر کی جمع ہے، اور دبر کسے کہتے ہیں؟ جسم کا پچھلا حصہ جو عورت اور مرد میں مشترکہ ہوتا ہے، پخانے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب زوجین تخلیے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے امور جن کی عام حالات میں اجازت نہیں دی جا سکتی، وہاں جا کر وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر بےہودہ لچر گندی فلمیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو توڑیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے گھروں کے گھر اس بیماری کا شکار ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پر دکھائی جانے والی اس لعنت نے ہمیں بری طرح متاثر کیا، اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی اور بے شمار بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا حصول بھی ہے۔ تو اس لیے میں اس حدیث مبارکہ کی وسعت سے یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، اور اگر باز نہیں آ سکتے تو معزز خواتین میری اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ایسا بدنصیب مرد جو بار بار گزارش کرنے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود باز نہیں آتا، ظاہر بات ہے ایسی باتیں سرعام تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے مرد کو اگر بات کی سمجھ نہ آئے تو مت پرواہ کریں کہ مستقبل کیسا ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مت پرواہ کریں کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ ایسے آدمی سے نجات حاصل کرنی چاہیے جسے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی پرواہ نہ ہو۔ جب آپ اللہ سے ڈر کر ایسے شخص سے نجات حاصل کریں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور میں مردوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی حدیث کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔